بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ قرآن و حدیث کی تعلیم سے ہمیں بات معلوم ہوئی کہ اگر انسان اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے تو بہت ساری مصیبتوں سے نہ صرف یہ کہ محفوظ رہے بلکہ بہت ساری آنے والی بلائیں بھی انشاءاللہ دور رہیں اور انسان بڑی خوش و خرم زندگی گزارتا رہے اور آخرت کے لیے بھی تیاریاں ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں اس کی ہوتی رہیں گی۔ اب آپ دیکھیے، انسان رہ رہا ہے اونچی اونچی بلڈنگوں میں، اچھی اچھی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے اور ایک عجیب قسم کی، ایک مختلف قسم کی نئی لائف گزار رہا ہے۔ اس کے پاس آج دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، چاہے پیسہ ہو، صحت ہو، یا مطلب بہت ساری چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں جو پہلے لوگوں کے پاس بائی دی وے نہیں بھی ہوتی تھیں اتنی کثرت کے ساتھ۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے 2020، ایک مصیبت، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری مصیبت، دوسری پریشانی پہلے سے انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ انسان ایک مصیبت سے نکلتا نہیں ہے، دوسری مصیبت، ایک خبر اچھی آتی ہے کہ اس کے پیچھے 4 خبریں خراب آ رہی ہوتی ہیں۔ خراب کا مطلب وہ خراب جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ابھی دنیا کورونا وائرس سے نہیں نپٹی کہ بنگال کی کھاڑی میں زبردست طوفان آ گیا، اس میں کتنے سارے لوگوں کی جانیں تلف ہوئیں۔ ابھی اس سے نہیں نپٹے کہ پڑوس ملک سے خبر آئی کہ صاحب وہاں ایک پلین ہی کریش کر گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ کہیں اور دیکھیے آپ، کہیں جنگ تیار ہے تو کہیں اسلحہ اس لیے خریدا جا رہا ہے کہ انسانوں کا خون بہایا جائے گا، کہیں کچھ ہو رہا ہے، مطلب امن نہیں نظر آتا، پوری دنیا میں کہیں بھی امن نظر نہیں آتا، ہر طرف سے وہی واہی تباہی کی خبریں۔ ایسے موقع پر جب ہر طرف سے عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں تو کچھ لوگوں نے یوں کہنا شروع کیا کہ ان حالات میں ہم عید نہیں منائیں گے۔ میں اس موقع پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فطری طور پر تو یہ بات، جو یہ داعیہ جو آپ کے اندر پیدا ہوا کہ جی ہم عید نہیں منائیں گے، یہ بات فطری طور پہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عید کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صاحب ایک میلہ لگا ہوا ہے کہ ہم اس میلے میں نہیں جائیں گے، ہم بڑے غم زدہ ہیں اس لیے ہم میلے میں نہیں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عید تو ایک دینی موقع ہے، ایک مذہبی موقع ہے اور اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الگ بات رہی کہ ہم عید منائیں گے انشاءاللہ مگر سادگی کے ساتھ منائیں گے، عید منائیں گے مگر سادگی کے ساتھ منائیں گے۔ کیا مطلب ہے سادگی کا؟ ایک مطلب تو یہ سمجھیے کہ ہم نئے لمبے چوڑے کپڑے اور پوری فیملی کے لیے جیسے ہم پہلے لمبے چوڑے خرچے کیا کرتے تھے، ان سارے خرچوں کو روک کر، ان خرچوں پر جو رقم ہماری خرچ ہوتی تھی، اس رقم کو ہم ضرورت مندوں میں، غریبوں میں، دائیں بائیں میں رہنے والے ضرورت مندوں پر تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ ہم عید تو منائیں گے انشاءاللہ، مگر ایسی عید منائیں گے کہ پچھلی عیدوں پر ہمارے یہاں دسترخوان پر کئی ڈشز ہوتی تھیں، یہ شیر ہے جی، اور یہ فلانا ہے، اور یہ فلانا ہے، ایسی مختلف آئٹمس ہوتی تھیں۔ اس بار ہم کسی ایک آئٹم سے کام چلا لیں گے اور باقی آئٹم پہ جو خرچہ ہوتا تھا اس رقم کو ہم اپنے دائیں بائیں کے غریب پڑوسیوں پر، کمزوروں پر، ضعیفوں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر اور اس طرح کے لوگوں پر ہم خرچ کریں گے۔ ہم ایسی خوبصورت عید منائیں گے انشاءاللہ، یعنی، اور اس میں پھر میں ایک بات اور عرض کر دوں، اس میں ہم ہرگز یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم یہ والی ضرورت کسی پڑوس میں رہنے والے مسلمان کی پوری کر رہے ہیں یا پڑوس میں رہنے والے کسی غیر مسلم کی پوری کر رہے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں رہنے والا اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے اور اس کو ضرورت ہے تو بے شبہ انشاءاللہ ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے لیے ہمیں کھڑے ہونا بھی چاہیے کہ یہی تو اسلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ انسانیت ہے، ارے انسانیت ہی تو اسلام نے انسانیت ہی تو سکھائی ہے، اسلام انسانیت تو سکھاتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ صرف انسانیت کہہ کے چھوٹ نہیں جاؤ گے، بلکہ اسلام تو دین فطرت ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھی اگر بھوکا سوتا ہے
اگر کوئی غیر مسلم بھی بھوکا سوتا ہے اور آپ کے گھر پر کھانا پھک کر جاتا ہے، ضائع ہے جی، ضرورت سے زیادہ ہے اس لیے پھینکا جا رہا ہے، تو یقین جانیے آپ نے اس پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں اس بات سے، بس مطلب اس بات سے ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ ابھی پرسوں مجھے ایک خبر ملی، بڑی خوشی ہوئی مجھے، مدھیہ پردیش کے ایک مسلم گاؤں سے ایک صاحب نے مجھے فون کر کے بتایا کہ جو لوگ مزدور قسم کے لوگ بیچارے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے گھروں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں اور راستے میں مشقتیں اور پریشانیاں جھیل رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے 300 کونٹل گندم ایک ہی گاؤں سے گیا تاکہ ان راہ میں چلنے والے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا سکے۔ سلام کرتا ہوں صاحب اس گاؤں کے لوگوں کو، اللہ جزائے خیر دے۔ اور یہ تو ایک گاؤں کی خبر ہے، پتہ چل رہا ہے کہ اور بھی ایسے گاؤں ہوں گے انشاءاللہ، بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ دعا کیجیے، ہم انشاءاللہ اور بھی دیں گے۔ واہ واہ بھائی واہ بھائی واہ۔ اب وہ لوگ جو بھوپال والے حضرات کی جو ویڈیوز اور تصویریں آ رہی ہیں، وہ ماشاءاللہ روڈ پر کھڑے ہو کر سب کو کھلا رہے ہیں، سب کو پلا رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اب اس میں کوئی بھی ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی بھاشا بولنے والا ہو، کسی بھی دھرم اور مذہب اور دین کو ماننے والا ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال ہر آدمی آؤ، ہر آدمی کھاؤ، ہر آدمی پیو، ہر آدمی ماشاءاللہ۔ یہ کتنا خوبصورت، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ لوگ کہتے ہیں کتنا خوبصورت ہندوستان ہے، میں کہتا ہوں یہ کتنا خوبصورت اسلام ہے، کیسا خوبصورت اسلام ہے۔ سب کو کھلایا جائے گا، سب کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ ہمارے یہاں اگر اس بار عید کے نام پر زیادہ لمبا چوڑا دسترخوان نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس لمبے چوڑے کو روک کر لوگوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اخیر میں ایک درخواست کرتا ہوں، آج 29 رمضان المبارک ہے، شام میں چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے، اور اگر چاند نظر آ جائے تو پھر ہمیں بھی اطلاع دی جائے انشاءاللہ۔ اور چاند کی تحقیق کے سلسلے میں یہیں ہمارے چینل پر آپ تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو چاند کی مضبوط اور تحقیق شدہ خبر سے آگاہ کیا جائے گا، اور آپ کو معلوم ہو سکے گا انشاءاللہ کہ آج چاند نظر آ سکا یا چاند نظر نہیں آ سکا۔ جزاکم اللہ۔